آج ہم گناہوں اور فتنوں کے جس دلدل میں پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، مومنو خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغ ہائے وحشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالی سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب ذرا ہم اپنی حالات کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ ہمیں توبہ و استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ سے روکنے کے لیے عام طور پر شیطان انسان کو دو طرح کی پٹی پڑھاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو ہنسنے کھیلنے کا دن ہے، مزے کرو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملتی ہے۔ آج اگر دل میں یہ توبہ کا خیال پیدا ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کو غنیمت جانیے اور فوراً اس پر عمل کرے۔ کیا خبر کل یہ توفیق حاصل ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ایسی بہت سی مثالیں نظر آئیں گے کہ لوگوں کو بڑھاپے میں یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے قبروں میں چلے گئے۔ لہٰذا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر آج ہم توبہ نہیں کریں تو کل ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی۔ گناہوں کی دلدل تو ایسی ہے کہ جب تک انسان اس میں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، ہر لمحہ مزید گہرائی میں پسند چلا جاتا ہے۔ ہر نیا آنے والا دن نہ صرف ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ ان کو پختہ کر کے ہمارے توبہ کو مشکل بنا رہا ہے اور ہمیں اللہ پاک سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کسی آدمی کو اپنے موت کا علم نہیں، وہ اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے۔ جب وہ آتی ہے تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بہت بڑی بے عقلی ہے۔ لہٰذا توبہ کو کل پر ٹالتے رہنا نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ نفس انسان کو یہ دھوکہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ ان جرائم لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا جو توبہ کے بعد چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے ہم سب اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حلیوں سے بچائے جو وہ توبہ سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری پٹی شیطان یہ پڑھاتا ہے کہ تم نے اتنی گناہ کی ہے کہ تمہاری بخش نہیں ہو سکتی، یا تم گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے توبہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات کا جواب ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص ساری زمین پر گناہ کر لے اور پھر میرے پاس آ جائے بشرط یہ کہ اس نے میرے ساتھ کوئی شریک نہ کیا ہو، تو میں اس کو اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا جتنے اس کے گناہ تھے، اور فرمایا میری رحمت میری غضب پر سبقت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے توبہ کرنے کی توفیق دے جس کے بعد ہم سے کبھی گناہ نہ ہو۔ آمین۔